میں کر رہا تھا, دعوت میں نہ پیسوں کی لالچ ہونی چاہیے, نہ عزت مطلوب ہو, نہ اپنے آپ کو اونچا دکھانا مطلوب ہو. دعوت جھک کے دی جاتی ہے. دیکھو تبلیغی جماعت اتنی کامیاب کیوں ہے, اتنی کامیاب, حالانکہ ایک پیسہ بھی نہیں ملتا, کھانا چائے نسوار پان گٹکا سب اپنے خرچے پہ. جب آپ 1 سال جنگلوں میں پیدل لگا کے آؤ گے تو کوئی ایئرپورٹ پہ پھول لے کے کھڑا ہوا نہیں ہوتا ہے بھائی. نہ دفتر میں کوئی انکریمنٹ لگ جاتا ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ ماشاء اللہ چونکہ ان کے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. آپ بتاؤ میں سال لگا کر آئے ہوں, وہ اگلا کیا ثبوت ہے, کہ بھائی ثبوت تو کچھ بھی نہیں ہے. مدنی مسجد فون بھی کرو گے شاید وہ بھی کہہ لیں ہم تو جانتے ہیں نہیں اس بندے کو ہے کون. کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا, پھر بھی اتنی کامیاب کیوں ہے؟ پھیلتا ہے, جو کام پھیل رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب یہ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے, یہ نہیں کہ ہم تیرے کو سکھانے آئے ہیں, تجھے کچھ پتہ ہے نہیں بھائی, ہم سیکھنے آئے ہیں, آؤ مسجد میں بیٹھ کے مذاکرہ ہوگا, ہم بھی سیکھیں گے آپ بھی سیکھیں گے, ہم نے تو خود کلمہ پڑھا ہے تو ہم سیکھنے والے. تو یہ جو سیکھتے اور بھائی اور عزت اور کوئی یار کیا کیا باتیں آتی ہیں دماغ میں کھوپڑی میں. ابھی میں ایک واقعہ سنایا نا, جس نے مجھے سنایا تو بس میں آنکھوں سے ضبط نہیں کر پا رہا تھا. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے, خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی ہے, اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا, وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آیا آپ, اتنی بڑی داڑھی آپ کی. اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا, میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں, اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں, اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے, ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی, انہوں نے مجھے پہچان لیا, دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی, اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھیں زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں اتنی عزت دی, کھانا کھلایا, اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے, اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ, ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے, آدھے تمہارے آدھے ہمارے, جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوٹ دیا, ٹھیک ہے نا, کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی, بھائی یہ برے لوگ ہیں, ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ, تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا, حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے, کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. تو کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, میں نہیں جا رہا ان کے پاس, میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری, وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے, تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں, تو بھی کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں, تو وہی گرو اور ڈانس, اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے, اور پیسے آنا شروع ہو گئے, آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری, اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طاری جمیل صاحب آ گئے, انہوں نے اجازت مانگی, ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی, آ جاؤ بھائی. بیان کیا, ان کو سمجھایا بھئی یہ زندگی نہیں ہے, اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا, تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے
ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں, کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی سے پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں, تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے, جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ. اس کو تو باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی, وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے, وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, اس انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی این جی او ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی این جی او نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا, اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کی ماشاءاللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا منہ پھیرا اور اللہ نے کیسے آپ کو تنبیہ کی ہے, اور آپ نے ساری زندگی پھر کیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی, غریب صحابی کا اکرام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ ہر شخص کے لیے کہ جب بھی حق بات کرو نا, حق بات, جب بھی حق بات, تو اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں. یہاں تک کہ سیاسی حمایت اگر کسی کی کر رہے ہو تو آپ کا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کی سیاسی مخالفت کر رہے ہو اس میں آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو یہ والی سیاسی پارٹی زبردست ہے, یا تو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, یا آپ چونکہ اس پارٹی کے رکن ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ ترقی کرے گی تو مجھے بھی, میری بھی عزت ہوگی. ٹھیک ہے, کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں جو جائز تعریفیں ہیں, لیکن آپ کا اس میں اگر اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہو تو ملک اور قوم کی خیر خواہی کے لیے پھر آپ کریں اس کو پروموٹ. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے, اپنا ذاتی مفاد. پھر دیکھو لوگوں کی گالیاں لانتے ہیں کیسی پڑ رہی ہوتی. میں کہتا ہوں یار ہمیں تو بعض دفعہ ہم سے واقعی غلطی ہوتی ہے, اس پہ جو برا بلا لوگ کہتے ہیں اس سے انسان کو اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے. تو اور ان کو تو باقاعدہ ان کی غلطیاں ہو کے بے شمار لعنتیں پڑ رہی ہیں, مگر یہ پھر بھی رات کو بڑے مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. حیرت ہو رہی ہوتی ہے مجھے تو, میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ان کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. آج کوئی آیا تھا ملنے میں, اس کو سمجھا رہا تھا, وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, کیا نام ہے ان کا یار, وہ ایک مشہور یوٹیوبرز بھی ہیں نا آج, حماد صافی بچہ نہیں ہے ماشاءاللہ, بڑا زبردست ہے. ان سے جو ہے نا وہ ہماری گپ شپ ہوئی تو ریکارڈنگ بھی ہوئی, وہ انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے. تو وہ بڑے ماشاءاللہ بہت اللہ نے اس کو نالج دی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا ہوا تھا کوئی بات آپ کریں, تو میں نے اس سے بس ایک بات کی. تو میں نے کہا دیکھو یعنی آپ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہو تو اپنے ویژن پہ سمجھوتا نہیں کرنا, کیونکہ ایک دفعہ سمجھوتا کر لیا نا, لالچ میں آ گئے. لالچ ایسی چیز ہے کہ آپ اسٹیل مل بھی کھا جاؤ گے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اسٹیل کا ایک چمچ کوئی کھا سکتا ہے,
آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں, کوئی شخص ہے جو اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لے, اگر آپ اسٹیل کا ایک چمچ بھی کھا لینا آپ کو الٹیاں ہوں گی, پیٹ خراب, آپ دوبارہ دوسرا چمچ کھانے کی کوشش نہیں کرو گے. مگر ہمارے بعض سیاسی لیڈر ایسے ہیں جو اسٹیل کا ایک چمچ نہیں, اسٹیل کی پوری مل کھا گئے. پھر بھی رات کو ہم تو ایک چمچ کھا لیں تو رات کو نیند کم از کم اس دن نہیں آئے گی. پوری مل جس سے پتہ نہیں کروڑوں چمچ بنتے ہیں, کروڑوں سریے بنتے ہیں, کیا کیا بنتا ہے اسٹیل کے, پوری مل کھائے, ایک دفعہ نہیں کھائی, کئی بار کھا کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا, مگر ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا. یہ ہے اٹ از کالڈ لالچ اور طمع. جو آدمی اپنے ویژن پہ سمجھوتا کر لینا پیسوں کے لیے, خدا کی قسم پیسے کے پیچھے بھاگتا رہے گا, پیسہ اس کو تھکا دے گا, جائے گا پیٹ میں, پیٹ نہیں بھرے گا اس کا. اس بیماری کی طرح ہو جائے گا جس میں کھاتے رہو مگر پیٹ نہیں بھرتا. اور جس نے قناعت کر لی نا اس کو اسٹیل مل کا ایک چمچ بھی ہضم نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی یہ میرے کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ جائز چیزیں کھائے گا. تو اس لیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ دعوت کے کام میں نہ مالی لالچ اور نہ شہرت کا بھوکا ہو انسان. تو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, صرف نبی کے لیے نہیں ہے, نبی کے واسطے سے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی, اور ایک آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, میاں بیوی میں بھی بہت سے جھگڑے اس بیس پر ہوتے ہیں, ساس بہو میں بھی. ساس جب بہو کو نصیحت کرتی ہے تو بہو کو پتا ہوتا ہے نصیحت نہیں ہے یہ طنز ہے, یہ نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ طنز ہے. پھر بہو کو غصہ آتا ہے, ساس کہتی ہے ایک تو اس کو کمبخت کو اس کی غلطی پہ نصیحت کرو, اور اس کو کیا آ رہا ہے غصہ. بھائی آپ کے اسٹائل سے لگ رہا تھا کہ آپ نصیحت نہیں کر رہی. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں 4 5 5 6 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہوتی ساس سے. اور ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں جس میں ایک ہی بہو ہے اور جینا حرام ہوا ہے, 2 بہویں 3 بہویں حرام. جن گھرانوں میں امن ہے ان میں ہوتا کیا ہے, صاحب نے بتایا کہ میرے 4 5 بیٹے ہیں اور سب کی شادی ہے. میں نے کہا یار آپ کسی کی بھی ساس سے لڑائی نہیں. انہوں نے کہا سب کی ساس سے بنتی ہے. کیسے؟ انہوں نے اپنا اصول بتایا, شیئر کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہمارے گھر میں بہو آتی ہے نا تو میں اپنی بیگم کو سمجھا دیتا ہوں اس پہ طنزیہ لہجہ کبھی بھی نہیں, چاہے کتنی غلط ہو, طنز نہیں کرنا ہے. اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے, ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں ہے, کھلا دو آپ کھا جائیں گی, حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی, ٹھیک ہے نا. پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو, خود بھی پکا دو, ہمیشہ تو ہوٹل سے نہیں آئے گا تو پکی نہیں رہی. پھر اس پہ شو بھی, ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر اور ایکچولی بس مجھے روٹی تو بنتی ہی نہیں ہے, مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. اردو میں اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں. اگر اردو نہ آنا یہ کوئی خوشی کی, یہ فخر ہے بھائی اردو نہیں آتی, ہم اتنے نیک ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں اردو آتی نہیں ہے. تو کیا ہے, انہوں نے کہا کہ روٹی پکانی نہیں آتی. وہ نہیں آتی نا آج کل لڑکیوں کو, چائے بنانی نہیں آ رہی, وہ یوں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے بولا ہوا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہیں روٹی پکانا نہیں آتی. یہ کیا پکا دیا, ساسیں کہہ رہی یہ اس کو روٹی بولتے ہیں. تیری پھر پتہ ہے کیا ہے, تیری ماں نے, تمہاری ماں باپ نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا, تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا. یہ بہت نیک ساس جو ہے نا بڑے آرام سے کہے گی تمہارے والدین نے اتنا بھی نہیں سکھایا, اور زیادہ نیک ہوگی تو کہے گی کم از کم تمہارے والدین کو یہ تو سکھا دینا چاہیے تھا. یہ بہت نیک عورت کی بات کر رہا ہوں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی, اس کی بات کر رہا ہوں. تانا تو ہو گیا نا, لیکن بڑے آرام سے, وہی والی بات ہے نا اعصابی کمزوری ہے, وہ نہیں وہ اچل رہا ہے بیچارہ دو کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹیاں پکانا تو کم از کم سکھا دینا. چلو میں سکھا دیں, لیکن ماں پہ طنز تو کر دیا نا بھائی, یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے یار, روٹی پکانی نہیں آتی. دیکھو شریف ہے, کوئی چور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, شوہر سے وفا کر رہی ہے. تو آپ اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کو ماشاء اللہ بہت سارے کام آتے ہیں, تو اب روٹی پکانا بھی آپ کو آتی ہے, لیکن اور ذرا اچھی آ جائے تو وہ یوں میں بتا دیتی ہوں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر دوسروں کے سامنے اس کی تعریف ہو بہو کی, اس کو یہ نہیں کہ اس کو تو روٹی پکانا میں نے سکھائی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر سے تو روٹی بھی نہیں آتی تھی. وہ ایک روٹی خدا کی قسم بہو کے دل میں ایسی نفرت پیدا کرے گی. وہ عورت سمجھدار ہوتی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے نیچے دکھانا ہے, میری اصلاح کرنا بولو نہیں. پھر وہ ساس بھی طنز, وہ بہو بھی طنز, پھر بہو بھی طنز مارنا شروع کر دیتی ہے. تو اب جب دونوں کے طنز چل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ جو مکھنچو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلطی ہے کس کی.
وہ کہہ رہا ہے یار وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے میری ماں کہ اس کو تو روٹی پکانا نہیں آتی. واقعی نہیں آتی, تو جب نہیں آتی ہے تو اس کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں آتی. یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے آتی ہے؟ آپ کون؟ وہ پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی؟ وہ طنز اس لیے کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا, اس پہ طنز کیا ہے. جب طنز کیا تو وہ پھر تمیز سے نہیں کہے گی آپ میری والدہ محترمہ ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی. بات صحیح کی آپ نے, اور اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ پکانا سکھا دیں مجھے. ایسا نہیں ہوتا بھائی مارکیٹ میں. اس کا پتہ ہے میرے آگ لگا دی, میرے ماں باپ کو برا کہہ دیا اور مجھ پہ بھی طنز کہہ دیا, تو وہ جواب میں پھر وہی کہے گی آپ سکھا دو نا, آپ کو تو آتا ہے نا. آپ کے تو چونکہ ماں باپ بہت نیک تھے نا اصل میں, ہم تو جاہل اجٹ ہیں, ہمیں تو صرف کھانا آتا ہے. وہ جواب میں یہ ساس پھر جواب میں کہے گی تمہیں کیا تمہارے والدین نے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی؟ یعنی نہ روٹی پکانا سکھائی, چلو روٹی نہیں سکھائی, تمیز تو سکھا دیتی نا. لگتا ہے تمیز بھی نہیں سکھائی. اب وہ دوسرا طنز ہو گیا, تو اب اس سے تو آگ. اب یہ مکھنچو جب شام کو میرا بیان سن کے, جس نے شادی کی تھی, جب یہ گھر پہنچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا ان میں صحیح کون ہے غلط. طنز اس نے بھی کیا ہے, طنز اس نے بھی کیا, پہل کس نے کی یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور خدا کی قسم قیامت آ جائے گی عورتوں کی لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کسی کے باپ, کوئی کائنات میں ایسا انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اس کا حل جب میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں الگ کرو ان دونوں کو, بہو کو الگ رکھو, ساس کو الگ رکھو. کہہ رہے نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو غلطی ہے اس کو میں نے کہا یہ تیرا باپ فیصلہ کرے گا کہ غلطی کس کی ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دونوں ایسے ہی بولیں گے, ایک تو بات کاٹیں گی, ادھر لے جا کے سنو گے اس کی, ادھر لے جا کے سنو گے, نہیں ہو سکتا فیصلہ بھائی. وہ رائی کا پہاڑ بناتی ہیں خواتین, اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر. اور پھر ساس بہو میں ایک دفعہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے, مجھے نیچا دکھانے کی, اور پھر اب تو ہر بات میں یہی ہوگا. اب تو اب یہ آٹومیٹک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ایسے جیسے آٹومیٹک گاڑی آپ نے چلا کے چابی اندر بھول گئے, دروازے لاک ہو گئے, اب کھڑے ہو گئے دیکھو اب یہ کیا ہو رہی ہے, جا رہی ہے, اب نہیں رکے گی یہ. اب آپ تماشا دیکھو. تو اس لیے میں کہتا ہوں تمیز سے رہنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے اپنی بیگم کو بتا دو بہو آ رہی ہے, طنز بالکل نہیں کرنا. نہیں آتی روٹی پکانا تو بولو بھائی کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو ہوتا ہے, مجھے بھی نہیں. جھوٹ بول رہا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے, بیٹا مجھے بھی نہیں آتی تھی, مجھے میری ساس نے سکھائی. کیا بارہ ہے, ایسے جھوٹ تو چلتا ہے, یہ تو ثواب ملے گا ایسے جھوٹ پہ. اور یہ 100% جھوٹ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہوگا نا اس نے, تو تھوڑا سا بول دو اور وہ بھی اس کو بھی سکھا دو. تو ایسے گھر جنہوں نے شروع میں کنٹرول کر لیا نا, ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں. 4 5 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی طنز نہیں ہوتا. اور ایسے گھر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تھے کہ 4 بیٹے اور بہویں 6, پھر بھی الحمدللہ وہ چل گئے کسی نہ کسی درجے میں. خیر, تو طنز نہ کرو. طنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طنز تو جب لڑائی کرنی ہے پھر طنز ہے. وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانے طبیعت سے دیا کرو. جب پھڈا ہی کرنا ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو پھر چلے گا نا طنز. تو حتی الامکان, اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے, جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بھائی تمیز سے الگ رکھو, اماں کو ملاؤ, جیسے لڑنے لگو بولو اماں آپ کا گھر وہ ہے, آپ کا گھر وہ ہے. پھر بھی جوائنٹ فیملی اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ تمیز سے رہیں. تو طنز نہ کرو, نہ شاگردوں پہ طنز کیا کرو, نہ اپنی اولاد پہ طنز کیا کرو. باپ بیٹوں کو سمجھائے تو آرام سے, بیٹا یوں ہوتا ہے, ایسا ہے, تو ایسے آرام سے تمیز سے جب سمجھائے گا نا, تو کم از کم بیٹا محسوس کرے گا ابا میرے کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. طنز کرو گے, ہم تو بیٹے کو پھر بھی کہتے ہیں یار باپ طنز بھی کرے برداشت کرو, لیکن آج کل جو اعصاب لوگوں کے کمزور ہیں, گٹکے کھانے والا کہاں برداشت کرے گا, سگریٹیں پی کے گٹکے اور بھی بہت کچھ کام ہو رہے ہیں, تو وہ سب کرا کے وہ برداشت کیا ہو گئی, ختم. تو آرام سے تمیز سے ٹھنڈا کر کے آرام سے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک طالب علم جو تھا نا, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا, پڑھائی میں حالانکہ بہت ذہین تھا. جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے, حالانکہ ذہین ہے, پڑھ نہیں رہا. استاذ نے کبھی ایک تھپڑ, کبھی وہاں سے تھپڑ, ابا بھی کوٹ رہے ہیں پکڑ کے اس کو. تو کہہ رہے مجھے بتایا کہ یار اس کو مارتے رہتے ہیں. تو میں نے اس کو سائڈ پہ لے کر گیا. میں نے کہا بھائی پہلی بات میں گارنٹی دیتا ہوں آئندہ تم پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لڑکے کی عمر ہوگی 16-17 سال, بالکل ینگ. کہہ رہے میں نے کہا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تمہیں اتنا شوق ہے پڑھنے کا, تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عزت دی نا اس کو.
اور کہا کہ دیکھو جو تمہارے دل میں بات ہے مجھے بتاؤ, میں تمہاری عزت کی بھی حفاظت, تمہارے راز کی بھی حفاظت کروں گا, کیونکہ تم تو بہت اچھا پڑھتے تھے, اچانک کیا ہو گیا تمہیں, کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, میں پہلی بات تمہارا راز راز رکھوں گا, تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے عشق ہو گیا اپنی کزن سے, اور ہر وقت وہ میرے دماغ میں بسی رہتی ہے. واقعی بھی پرانا, اس وقت موبائلوں کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا, اور میرے دماغ میں وہ گھس گئی ہے, مجھے ہر وقت اس کے خیالات آتے ہیں, ہر وقت اس سے ملنے کا شوق, اور میں یہ بات اپنے باپ سے نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ ابا سے کہیں ابا مجھے فلانی سے عشق ہو گیا, ابا کہہ کہ چماٹ لگایا, کم بات اپنی عمر دیکھ تجھے پڑھنے کے لیے میں نے بھیجا ہے اور عشق ہو گیا, تو مولوی بن رہا, مدرسے کا طالب علم تھا, تو مولوی بن رہا ہے. تو اب کیا کیا کہ مدرسے کا تھا, پتہ نہیں کالج کا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, واقعہ یہ ہو گیا کم از کم 20 سال پرانا. تو انہوں نے اس کو جا کے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بات کریں گے, ابا غصے میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا چھوڑو یار. ابا کو جا کے سمجھایا, دیکھو یہ اچھا بھلا لڑکا ہے, اتنے شوق سے پڑھ رہا تھا, یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے. ایک تو سست ہوتا نا, اس کمبخت کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. سست کو تو تھپڑ ماریں گے نا تو وہ اور پڑ جائے گا کہ اب تو میرے زخم ہو, میرے تو تکلیف درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کہ غلط ہو گیا لیکن عشق ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا دیں وہاں پہ, اگرچہ یہ جاب نہیں کر رہا, لیکن آپ کا بچہ دوبارہ سے پڑھائی میں دلچسپی لے گا, کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے گا, بڑا انجینئر بن جائے گا, کیونکہ سب استاذ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پڑھنے میں بہت ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے, یہ محنتی بھی اور ذہین بھی. اب فالٹ یہ ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ کر دیں. جب یہ کمانا شروع کرے گا تو کھلائے گا نا بیوی کو. کوئی لوفر قسم کا لڑکا تو یہ ہے نہیں کہ آپ کے ذمہ داری پہ چھوڑ کے بھاگ جائے. تو اگر آپ کر لیں تو فائدہ ہوگا. اتنا کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھایا, اس کے ابا راضی ہو گئے, ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کر لی. کہہ رہے ہیں دوبارہ سے اتنا ماشاءاللہ پڑھ کے دیا, وہ اتنا ذہین, اس کے دماغ سیٹ ہو گیا نا, سیٹنگ پہ آ گیا. ہاں وہ رشتے سے انکار کر دیتے, وہ لڑکی والے راضی نہ ہوتے, تو پھر لڑکی والوں سے ریکویسٹ کی جاتی, پھر بھی راضی نہ ہوتے, پھر چترول بنتے تھے. بیٹا جب نہیں دے رہے تو اب تو ہٹانا وہاں سے دماغ.